السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جس کو ہمارے عرف میں عام طور پر الوداع جمعہ کہا جاتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس جمعے کو رمضان کے دیگر جمعوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا سمجھتے ہیں، لہذا لوگ اس دن نئے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر عمدہ قسم کے کھانے بناتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ مساجد کے ائمہ حضرات جب اس جمعے کی نماز کا خطبہ دیتے ہیں تو اپنے خطبے کے اندر الوداع الوداع یا شہر رمضان جیسے خاص الفاظ شامل کرتے ہیں، اور ان خاص الفاظ کے ساتھ اس جمعے کی نماز کا خطبہ دیتے ہیں۔ تو کیا شریعت کی نظر میں الوداع جمعے کی کوئی الگ سے اہمیت ہے؟ کہ اس کی کوئی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ اکرام خلفائے راشدین نے اس کا الگ سے کوئی خاص اہتمام فرمایا؟ آئیے ان ساری چیزوں کے بارے میں آج اس ویڈیو کے اندر تفصیل سے جانتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ میں ہمیں اتنی بات ملتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا، آخری 10 دن آتے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے اور عبادت کے اندر دیگر 2 عشروں کے مقابلے میں زیادہ مشغول ہو جایا کرتے، خوب صدقات و خیرات کرتے، خوب راتوں کو جاگتے، خوب اللہ کی عبادت کرتے، اور 10 دن کے اعتکاف کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جایا کرتے۔ یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ نیز جب شب قدر کی طاق راتیں آتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ اتنی بات ہمیں احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، لیکن رمضان کے آخری جمعے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص اہتمام فرمایا ہو، یا آپ نے اس جمعے کے دن امت کو کوئی خاص عبادت کرنے کی تعلیم دی ہو، یا خلفائے راشدین نے، صحابہ اکرام نے اس جمعے کی کوئی خاص فضیلت بیان کر کے اس کا خاص اہتمام فرمایا ہو، ایسا ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ اس کا کوئی ثبوت ہمیں احادیث میں نہیں ملتا، نہ صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے۔ لہٰذا اس دن نئے کپڑے بنا کر پہننا اور اس دن عمدہ قسم کے کھانے بنانا اور اس کو فضیلت والا سمجھنا، یہ شریعت کے نظر میں درست نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، آپ اچھے کپڑے پہنیں، عمدہ قسم کے کھانے بنائیں، لیکن یہ نیت نہ رکھیں کہ اس پر الگ سے مجھے کوئی فضیلت حاصل ہوگی، الگ سے کوئی ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ دل میں نیت نہ رکھیں، بلکہ اس جمعے کی بھی وہی اہمیت اور وہی حیثیت ہے جو رمضان کے دیگر جمعوں کی اہمیت اور حیثیت ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے، نہ اس سے کم ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی خاص فضیلت، کوئی خاص اہمیت ہمیں نہیں ملتی۔ اور مساجد کے ائمہ جب اس جمعے کی نماز کا خطبہ دیتے ہیں اور اس کے اندر خاص الفاظ شامل کرتے ہیں، الوداع الوداع یا شہر رمضان جیسے، تو فقہاء اکرام نے، علماء اکرام نے اس خاص الفاظ کے ساتھ خطبہ دینے کو مکروہ اور بدعت لکھا ہے۔ یہ شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے۔ اس طرح کے خطبہ دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وہی نارمل خطبہ عام جو اور جمعوں کے اندر دیا جاتا ہے، اسی خطبے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نئی چیز اس کے اندر داخل کرتے ہیں تو پھر یہی چیز بدعت بن جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہٰذا الوداع الوداع یا شہر رمضان جیسے خاص الفاظ کے ساتھ جمعے کی نماز کا خطبہ دینا یہ شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے، مکروہ اور بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے کیا دلائل ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر لنک ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔